بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے علاوہ دوسری مذہبی کتابوں میں بھی ابلیس یعنی شیطان کا ذکر ملتا ہے۔ یونانی کتابوں میں اسے اپولین اور کتاب مقدس میں اسے یوسیس یا سیٹن کہا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی مخلوق پیدا فرمائی، ایک نوری یعنی نور سے پیدا کیے گئے فرشتے، دوسری ناری یعنی آگ سے بنائے گئے جنات۔ فرشتوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن جنات کو انسان کی طرح ہی اختیار دے دیا کہ وہ اپنے لیے اچھائی یا برائی کا راستہ چن سکے، اور اسی لیے ان کا بھی قیامت کے روز حساب لیا جائے گا۔ بابائے جنات کا نام سمود تھا، جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور پھر زمین پر بھیج دیا، اور اس کی مخالف صنف بھی پیدا فرمائی، اور ان دونوں کی شادی ہو گئی، اور ان کی اولاد بہت کثیر تعداد میں ہوئی۔ ان کی نسل بہت تیزی سے پھیلی، لیکن جن بہت جلد سرکش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ ان میں سے ایک جن جس کا نام چلیپا تھا، جو بہت طاقتور اور قد آور جن تھا، اس نے ایک جنی ابلیس سے شادی کی جو اس کی طرح ہی دلیر اور چالاک تھی۔ ان کا قبیلہ ان دونوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ ان کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا، اور عزازیل میں اپنے ماں باپ کی تمام خصوصیات موجود تھیں۔ جب جنات کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو انہیں سزا دینے کے لیے بھیجا، اور ان فرشتوں نے ان میں سے اکثر جنوں کو ہلاک کر دیا، جن میں عزازیل کے ماں باپ بھی ہلاک ہوئے، اور کچھ جنوں کو قید کر لیا گیا، اور ان قیدیوں میں عزازیل بھی تھا جو اس وقت ایک بچہ تھا۔ جب اسے بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ عزازیل کی بہترین تربیت کریں، چنانچہ اسے فرشتوں کی ایک جماعت کے سپرد کر دیا گیا، اور فرشتوں نے عزازیل عبادت کے آداب سکھائے۔ اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین بندہ بن گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عزازیل سے زیادہ اللہ کا مقرب اور کوئی نہ تھا۔ اس کی عبادت اور ریاضت نے اسے اس کمال تک پہنچا دیا جہاں وہ فرشتوں کا بھی معلم بن گیا۔ وہ منبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیتا، مگر اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہ بخوبی جانتا تھا کہ عزازیل مستقبل میں کیسی نافرمانی کرنے والا ہے، اور وہ حقیقت میں کتنا متکبر ہے، اور ایک مدت کے بعد وہ مردود اور لعین قرار دیا جائے گا۔ ایک دن عزازیل نے لوح محفوظ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، لکھا دیکھا، جسے پڑھ کر عزازیل ایک طویل عرصہ تک روتا رہا اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ یا رب العالمین، یہ شیطان مردود کون ہوگا جس سے پناہ طلب کی گئی ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ہمارا ایک بندہ جسے ہر نعمت عطا کی جائے گی، مگر ایک حکم نہ ماننے سے وہ مردود ہو جائے گا۔ اس پر عزازیل نے اسے دیکھنے کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو جلد دیکھے گا۔ عزازیل اس خوف سے بہت غمگین رہتا کہ وہ کون لعین ہے جو اللہ کا حکم نہ مان کر مردود ٹھہرے گا، اور اس بات سے خوفزدہ ہو کر وہ اور بھی زیادہ عبادت کرنے لگا۔ ہزاروں سال بیت گئے اور عزازیل کو خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے مٹی کا ایک پتلا بنایا ہے، جسے بنانے کے لیے زمین کے ہر حصے سے مٹی لائی گئی ہے۔ یہ پتلا 40 سال بغیر روح کے پڑا رہا۔ عزازیل جب اسے دیکھتا تو گھبرا جاتا اور اسے ایک ٹھوکر مارتا، جس سے کھنکھناتی ہوئی مٹی جیسی آواز آتی۔ آخر وہ دن آ گیا جب اللہ کے حکم سے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو، جسے ابلیس بھی کہا جاتا ہے، آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ اکڑ گیا اور انکار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا ہے، جبکہ مجھے بہتر چیز یعنی آگ سے پیدا کیا، تو میں اسے سجدہ کرنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ اب تو یہاں سے نکل جا، اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ تو ابلیس یعنی عزازیل نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی، تو اللہ نے فرمایا، جا، تجھے معین دن تک مہلت دے دی گئی۔ تو وہ کہنے لگا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان پر حملہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے جو لوگ تیرا کہا مانیں گے، ان کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔